الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ آج کا درس سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء کی آیت نمبر 18 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم۔ جو شخص عاجلہ جلد ملنے والی چیز یعنی دنیا کو چاہتا ہے، جو ہمیشہ صرف دنیا ہی کی خواہش رکھتا ہے، من کان یرید، جو ہمیشہ صبح اور شام، دن اور رات، ہر گھڑی ہر پل وہ بس دنیا کی خواہش رکھتا ہے کہ دنیا مل جائے، جلد ملنے والی چیز دنیا یہ حاصل ہو جائے، زیادہ سے زیادہ مال، دنیا کی چیزیں حاصل ہو جائے۔ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم اس کو جلدی دے دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، جس کو ہم چاہتے ہیں، یعنی ہر ایک کو نہیں دیتے اور اس کی خواہش کے مطابق نہیں دیتے۔ دنیا جو چاہتا ہے اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں اللہ رب العزت دے دیتے ہیں، لیکن ثم جعلنا له جہنم، پھر ہم اس کے لیے جہنم طے کر دیتے ہیں۔ جو صرف دنیا چاہے، اس کا مقصد دنیا ہو، دنیا کا پیسہ، دنیا کے اسباب، دنیا کی چیزیں، بس یہی مقصد ہو اس کا، صبح اور شام اسی کے لیے جینا اور اسی کے لیے مرنا، سوچ بھی اس کی، خیالات بھی اس کے، محنت بھی اس کی، بس دنیا ہی دنیا کر رہا ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوئی فکر نہیں، دین کو اپنانے کی کوئی فکر نہیں، دین کو زندگی میں داخل کرنے کی کوئی فکر نہیں، صرف اور صرف دنیا۔ تو اللہ رب العزت کہنے جس کو ہم چاہتے ہیں، جتنا ہم چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کے لیے پھر جو صرف دنیا چاہتے ہیں، آخرت ان کے سامنے ہی نہیں ہے، آخرت کو وہ نہیں چاہتے، آخرت کو مانتے نہیں ہیں، یا آخرت چاہتے ہی نہیں، آخرت کا نظریہ اور عقیدہ ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، ان کے دل میں اس پر یقین نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے ہم جہنم فکس کر دیتے ہیں، متعین کر دیتے ہیں۔ یصلاھا مذموما مدحورا، وہ اس میں داخل ہوگا مذمت کیا ہوا اور دھکیلا، ایسے لوگوں کو ڈھکیل کر آخرت میں جب جائیں گے دھکیل کر اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ پہلے ذلیل کیا جائے گا ان کو کہ دیکھو یہ ہے، یہ دنیا کو چاہنے والے ہیں، یہ چند روزہ زندگی پر مرنے والے ہیں، یہ تھوڑے سے فائدے پر راضی رہنے والے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کو پہلے مذموماً ذلیل کیا جائے گا، سب کے سامنے رسوا کیا جائے گا، پھر ڈھکیل کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، پھر ڈھکیل کر ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ کوئی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا کہ مسلمان صرف دنیا چاہے، صرف دنیا کی فکر کرے، صرف دنیا کے لیے کوشش کرے، صرف دنیا کو سوچے، صرف دنیا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے۔ مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن آج کل کچھ مسلمان بھی ایسے پائے جاتے ہیں، جیسے حدیث میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ بھی آ جائیں گے، یاتی علی الناس زمان ہممہم بطونہم، قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ ان کا ارادہ صرف اور صرف پیٹ، ان کا ارادہ پیٹ بھرنا ہے، بس حلال سے بھر جائے حرام سے بھر جائے، پیٹ ان کا ارادے کا آخری جو منتہا ہے وہ پیٹ ہوگا۔ ہممہم بطونہم،
قبلتہم نساؤہم، ان کا قبلہ، رخ ان کا عورتوں کی طرف ہوگا۔ آج کے زمانے پر کتنی فٹ بیٹھتی ہے یہ حدیث کہ ان کا ارادہ صرف اور صرف پیٹ بھرنا ہے، اور قبلہ ان کا، توجہ ان کی پوری عورتوں کی طرف، اور ان کا دین پیسہ۔ اللہ اکبر۔ وَدِينُهُمْ دِرْهَمًا۔ تو ایسے لوگوں کا ظاہر سی بات ہے پھر یہی انجام ہوگا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت جہنم طے کر دیں گے۔ مسلمان کبھی بھی دنیا کمائے بھی تو اس نیت سے کبھی نہیں کہ صرف مال آ جائے، مال بڑھ جائے، مال میں اضافہ ہو جائے، نہیں، اس نیت سے کمانا جائز ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی حدیث سنائی تھی ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو دنیا کمائے حلال طریقے سے کمائے، لیکن نیت اس کی من طلب الدنیا حلالا، جو دنیا حلال کمائے، مفاخرا، فخر کرنے کے لیے کہ میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ میرے پاس بھی اتنا پیسہ ہے، میں بھی ایسے کپڑے پہنتا ہوں، میرے پاس بھی فلاں گاڑی ہے فلاں کمپنی کی، تو فخر کرنا ہے جس کا مقصد، ایسا شخص جو مال کما رہا ہے حلال طریقے سے کما رہا ہے، حرام طریقے سے نہیں کما رہا، حلال طریقے سے کما رہا ہے، لیکن نیت کیا ہے کہ فخر کرنا ہے، یا نیت یہ ہے مکاسرن، مال بڑھانا ہے، بس نیت اس کی حلال طریقے سے کمائے لیکن صرف بڑھوتری کی نیت ہو کہ مال بڑھتا رہے بڑھتا رہے۔ اور تیسرے مرائین، دکھاوے کے لیے کہ لوگ دیکھیں گے کہ آج میں نے کیسے کپڑے پہنے، آج میں نے کیسی چیز استعمال کی ہے، آج میرے ہاتھ میں کیسی گھڑی ہے، آج میرے پاس کیسی گاڑی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو لقی اللہ وہو علیہ غضبان، اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غصے ہوں گے، حالانکہ حلال طریقے سے کما رہا ہے لیکن یہ نیت فاسد ہے اس کی، یا تو فخر کی ہے، یا بڑھوتری کی ہے، یا دکھاوے کی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو سچا مسلمان، سچا مومن ہے، وہ دنیا کمائے گا، من طلب الدنیا حلالا، جو حلال طریقے سے کمائے، کس نیت سے کمائے؟ سعین علی عیالہ، اپنے گھر والوں پر خرچ کروں گا، گھر والوں کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے ہے، گھر والوں کی ذمہ داری بیوی پر خرچ کرنا ہے، بچوں پر خرچ کرنا ہے، ماں باپ پر خرچ کرنا ہے، یہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے لگی ہوئی، تو اس نیت سے کمائے کہ گھر والوں پر خرچ کروں گا۔ دوسرے، اپنے تعففاً عن المسئلہ، سوال سے بچ جاؤں گا، یعنی میں کماؤں گا، زیادہ کمانا ہے لیکن اس نیت سے کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کیونکہ ہاتھ پھیلانا حرام ہے، کسی کے سامنے بھیک مانگنا بلا ضرورت جائز نہیں ہے، حرام ہے، بہت بری چیز ہے، منع ہے شریعت میں، تو مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس نیت سے کمائیں، یا اپنے گھر والوں پر خرچ کی نیت سے کمائیں، یا وہ تعطفاً علی جاری، اپنے رشتہ داروں پر، پڑوسیوں پر ہمدردی کروں گا، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤں گا اور ان پر خرچ کروں گا، تو پھر یہ شخص اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ تو خیر مسلمان تو ایسا ہوتا ہے، لیکن جو صرف اور صرف دنیا ہی صبح اور شام ہمیشہ کا جس کا مقصد ہو تو وہ تو کافر ہے، کافر ایسا کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے، پہلے ان کو رسوا کیا جائے گا اور پھر دھکیل کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور جس کی نیت، جس کا ارادہ آخرت بنانے کا ہو اور وہ اس کے لیے کوشش بھی کرے، مناسب کوشش، اس حال میں کہ اس کے پاس ایمان بھی ہو، تو ایسے لوگوں کی کوشش قابل قدر ہے۔ اب دیکھیے اس میں کچھ شرائط اللہ رب العزت نے بیان کی ہے کہ ایک تو آخرت کا ارادہ، آخرت کی نیت ہو، کسی انسان کی آخرت بنانے کی نیت ہو، آخرت سنوارنے کی نیت ہو، کوئی آخرت بنانا چاہتا ہو اور اس کے لیے کوشش، دنیا کے لیے کوشش کا لفظ نہیں آیا، دنیا کے لیے کوشش کا لفظ نہیں آیا یہاں، لیکن آخرت کے لیے کوشش کا لفظ بھی آ گیا کہ جو اس کے لیے کوشش کرے، اور خالی کوشش نہیں، مناسب کوشش، جیسے شریعت نے بتائی ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، ویسی کوشش کرے، کوشش بھی کرے اور مناسب۔ اور تیسری چیز وہو مؤمن، ایمان بھی ہو اس کے پاس، تو ایسے لوگوں کی کوشش قابل قدر ہے۔ اب دیکھیے کچھ باتیں سمجھیے،
شیطان انسان کو دنیا میں پہلا کام تو یہ کرتا ہے کہ وہ نیک عمل کرنے نہیں دیتا، نیک عمل کرنے نہیں دیتا۔ کوئی انسان نیک عمل کرنا چاہے تو شیطان رکاوٹیں ڈالے گا، وسوسے ڈالے گا، بہکائے گا، نیک عمل پر آنے نہیں دیتا۔ دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ کسی نے نیک عمل کر لیا تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس کا یہ نیک عمل قبول نہ ہو۔ پہلا کام یہ کرتا ہے، پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کو عمل نہ کرنے دے، عمل کے وقت بہکائے گا، ورغلائے گا، دنیا کے کام سامنے لا کر اسے عمل سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر کسی نے عمل کر لیا تو پھر اس عمل کو ضائع کرائے گا، مقبول نہ ہو اس کی کوشش کرے گا۔ تو اس آیت میں اس کا حل بتایا گیا ہے۔ تو پہلا تو کہ اگر عمل نہ کرنے دے شیطان، اگر عمل ہی نہ کرنے دے، عمل کے وقت بہکائے، تو اس کا توڑ کیا ہے؟ اس کا توڑ سب سے پہلا یہ ہے کہ انسان پکے ارادے کے ساتھ، عزم و ہمت کے ساتھ عمل کے لیے کھڑا ہو جائے۔ ہر کسی بھی عمل کو آسان کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے اپنی ہمت کو استعمال کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک جوہر دیا ہے، ایک مادہ ہے ہمت۔ اس سے بڑے بڑے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان اس ہمت کو استعمال کر لے تو بڑے بڑے مشکل ناممکن کام جو نظر آتے ہیں وہ بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہمت استعمال نہ کرے تو پھر انسان بڑا خسارہ اور نقصان اٹھاتا ہے۔ تو اس لیے شیطان اگر عمل کی طرف نہ آنے دے تو انسان کیا کرے؟ ہمت کر کے عمل کے لیے کھڑا ہو جائے۔ سب سے پہلا کام اپنی ہمت کو، اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی ہے اس کو استعمال کرے، اپنے آپ کو بے بس نہ سمجھے۔ بے بس سمجھنا منافق کی نشانی ہے۔ بے بس سمجھنا کس کی نشانی ہے؟ منافق۔ آج کل بہت سارے مسلمان ہیں کہ ہم فجر میں اٹھ ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتا ہم سے، روزے ہم سے ہو ہی نہیں سکتے گرمی کے، ہم سے یہ عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ جو یہ بے بسی اس کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی عمل سے بے بس سمجھنا، یہ منافق کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگتے تھے۔ ایک صحیح حدیث میں دعا ہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگتے تھے اس میں سے بہت ساری چیزوں سے جو پناہ مانگی ہے اس میں سے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، یہ دعا ہے۔ اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں عجز۔ عجز کس کو کہتے ہیں؟ بے بسی، اپنے آپ کو بے بس سمجھنا کہ میں یہ عمل نہیں کر سکتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ بے بسی سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے کہ کسی عمل سے انسان اپنے آپ کو بے بس سمجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے، سستی سے پناہ، کئی چیزوں سے پناہ مانگی ہے، اس میں سے ایک چیز بے بسی سے۔ تو یہ منافق کی نشانی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے بس سمجھتا ہے۔ تو خیر، پہلی چیز شیطان جب عمل نہیں کرنے دے رہا ہے تو اس کا توڑ یہ کرنا ہے کہ انسان ہمت کر کے عمل کے لیے کھڑا ہو جائے، ہمت کر کے عمل کے لیے کھڑا ہو جائے، اپنے آپ کو بے بس نہ سمجھے، اپنے آپ کو بے بس نہ سمجھے۔ اور دوسرا توڑ اس کا یہ ہے، دوسرا کام یہ کرے لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھے، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ نیک کام نہیں ہو سکتا مگر آپ کی توفیق سے، اور گناہوں سے نہیں بچ سکتے مگر آپ کی توفیق سے۔ یہ دو کام ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب انسان عمل کر لیتا ہے تو شیطان اس کو خراب کرنے کے لیے پھر تین کام کرتا ہے کہ کسی کا عمل قبول نہ ہو، اس کے لیے شیطان کتنے کام کرتا ہے؟ تین کام کرتا ہے جو اس آیت میں بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ انسان کا، مسلمان کا عقیدہ خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایمان خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، عقیدے میں گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ عقیدے میں خرابی یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ عقیدے کی خرابی بالکل برداشت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ ایمان میں کسی کے گڑبڑ ہے، عقیدے میں خرابی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ عمل میں کمزوری ہے، عمل میں خرابی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں اور کریں گے، لیکن ایمان میں ہی کسی کی گڑبڑ ہے اور خرابی ہے تو ایسے لوگ کتنے بھی عمل کر لیں، کتنی ہی تہجد پڑھ لیں، کتنے ہی لاکھوں رکعت نفل پڑھ لیں، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک فرقہ تھا، خارجی بولتے تھے جن کو، خارجی لوگ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک فرقہ پیدا ہو گیا مسلمانوں میں سے، خارجی، یعنی اسلام سے وہ نکل گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ان کے بارے میں خبر دی تھی کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے، صحابہ کو کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے
میرے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے مقابلے میں ہلکا سمجھو گے. اللہ اکبر. اتنی اچھی نماز پڑھیں گے وہ کہ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نماز کے سامنے ہلکا سمجھو گے. اتنی اچھی سوار کے نماز پڑھیں گے. تم اپنے صدقے کو ان کے سامنے ہلکا سمجھو گے, تم اپنے اعمال کو ان کے سامنے ہلکا سمجھو گے, لیکن یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. دین سے وہ ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. کیوں؟ یہ خارجی لوگ, ان کا عقیدہ خراب ہوگا, ایمان خراب ہوگا. تو یہ خارجی لوگ کتنے خطرناک تھے یہ کہ یہ اسلام سے نکل گئے. اور اس زمانے میں جتنے صحابہ تھے, حضرت علی رضی اللہ عنہ, بڑے بڑے صحابہ, حضرت عمرو بن عاص, حضرت امیر معاویہ اور ہزاروں صحابہ اس وقت موجود تھے, سب کو کافر سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو ان سے بڑا مسلمان سمجھتے تھے. نعوذ باللہ. اب بتائیے کیسے لوگ ہیں. پورے صحابہ کرام کو اس زمانے میں جتنے روئے زمین پر صحابہ تھے سب کو وہ لوگ کافر سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو ان سے بڑا مسلمان, سچا مسلمان ان کے مقابلے میں سمجھتے تھے. تو بتائیے یہ عقیدے میں خرابی, لیکن نمازیں برابر پڑھتے تھے, نمازیں, روزہ, سارے اعمال اتنے سنوار کر کرتے تھے. جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے, عبد الرحمن نام تھا اس کا, خبیث کا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب اس نے شہید کر دیا, ان لوگوں نے پلان بنایا تھا خارجیوں نے, 3 آدمیوں کو, 3 صحابہ کو ختم کر دو, ساری مسلمانوں کی حکومت تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی. ان کا یہ عقیدہ, ان کا یہ نظریہ اور سوچ تھی کہ 3 لوگ سارے فتنے کی جڑ ہے. نعوذ باللہ. 3 کون کون ہیں؟ حضرت علی, حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص. اس لیے 3 خارجیوں نے طے کیا کہ تینوں ایک ساتھ ایک دن تہجد کے وقت میں, فجر کے وقت میں ان تینوں کو حملہ کر کے ختم کر دیں گے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے عبد الرحمن طے ہوا, تو اس نے تو اپنا کام کر لیا, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. دوسرا جو تھا, جو حضرت عمرو بن عاص کو قتل کرنے کے لیے گیا تھا, تو اس دن حضرت عمرو بن عاص کی موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر نہیں تھی, تو حضرت عمرو بن عاص بیمار ہو گئے, وہ نماز کے لیے نکلے ہی نہیں. ان کا خادم تھا وہ نکلا, اس نے اس خادم کو حضرت عمرو بن عاص سمجھ کے قتل کر دیا, شہید کر دیا. تو حضرت عمرو بن عاص بچ گئے. اور حضرت امیر معاویہ پر جو آدمی متعین تھا, جو خارجی, اس نے ان کو مارا, لیکن وہ آگے بڑھ گئے. تو کمر پر, ان کے کمر کی نس پر وہ وار لگا, جس کی وجہ سے پھر وہ بیمار ہو گئے, اور بعد میں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دے دی, وہ بھی بچ گئے. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. اب دیکھیں یہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا ہے, اس کا عمل کتنا ہے کہ اس کو جب لوگوں نے پکڑ لیا کہ تو نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا, حضرت علی کے چاہنے والے جو تھے انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور بولے سب سے پہلے اس کی زبان کاٹو, سب سے پہلے اس کی زبان کاٹو. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میری زبان مت کاٹو, پورے اعضاء ٹکڑے کر دو, چلے گا, لیکن زبان سے میں چاہتا ہوں کہ موت تک اللہ کا ذکر کروں. اللہ اکبر. موت تک میں چاہتا ہوں کہ میری زبان خاموش نہ ہو اللہ کے ذکر سے. بتائیے ایسے ذکر سے کیا فائدہ ہے؟ اس کا عقیدہ ہی نہیں ہے, اس کا ایمان ہی نہیں ہے, اس کے پاس ایمان میں خرابی ہے, عقیدے میں گڑبڑ ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں موت تک اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں, میری زبان مت کاٹو. تو یہ خارجی لوگ جو ہوتے ہیں, تو شیطان کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے عمل کو خراب کرنے کے لیے عقیدہ اور ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مسلمان کے پاس ایمان نہ رہے, پھر وہ کتنے بھی عمل کر لے. آج کے زمانے میں اس کی سب سے, ہمارے لیے سب سے آسان مثال شکیل بن حنیف کے ماننے والے. شکیل بن حنیف مردود, ملعون, خبیث, جو کافر ہے, مرتد ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے, اگر اس حال میں مرا تو پکا جہنمی ہے. تو اس کے ماننے والے, ان کی داڑھی ہمارے نوجوانوں سے بڑی داڑھی ہے اس کے ماننے والوں کی, ہمارے لوگوں سے اچھے سفید کپڑے پہنتے ہیں, ہمارے لوگوں سے زیادہ ٹخنوں سے اوپر پاجامہ رکھتے ہیں, اور تہجد اور ساری عبادتیں کرتے ہیں. لیکن بتائیے ان کی عبادتیں کوئی کام کی ہے؟ کیونکہ وہ جیسے ہی انہوں نے شکیل بن حنیف کو مان لیا کہ یہ نعوذ باللہ امام مہدی ہے یا عیسیٰ علیہ السلام ہے نعوذ باللہ, اسی وقت وہ کافر ہو گئے. تو اب وہ لاکھ کروڑ ارب خرب سجدے کر لے, ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہے ان کا, کوئی کام کا نہیں ہے, کیونکہ عقیدہ خراب ہے, ان کا ایمان خراب ہے. اسی طرح رافضی ہے, شیعوں میں ایک فرقہ ہے, بدترین فرقہ ہے رافضی. شیعوں کے بہت سارے فرقے کافر ہیں, کچھ کافر نہیں ہیں, لیکن ان میں سے ایک بدترین فرقہ جو ہے رافضی ہے. ان کے عقیدے, ان کے خطرناک عقیدوں میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ وہ اس قرآن کو نہیں مانتے ہو, نعوذ باللہ.
وہ کہتے ہیں کہ اصل جو قرآن ہے وہ امام مہدی جو ان کا 12واں امام ہے وہ غار میں لے کر چلا گیا ہے، غار سر من رآ. اب وہ جب امام مہدی نکلیں گے وہ اس غار سے اصل قرآن لائیں گے. یہ قرآن اصلی نہیں ہے، نعوذ باللہ. یہ قرآن کو نہیں مانتے. بتائیے وہ لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ چاہے کتنی بھی عبادت کریں، اب وہ کتنی بھی نمازیں پڑھیں، کتنے بھی سجدے کریں، تو وہ اس قرآن کو نہیں مانتے. ایک بات. دوسرے بات، کسی صحابی کو وہ مسلمان نہیں مانتے سوائے 4 لوگوں کے. کسی صحابی کو، حضرت ابو بکر ہو، حضرت عمر ہو، حضرت عثمان ہو، حضرت علی ہو، رضوان اللہ علیہ مجمعین. غزوہ بدر میں جو 313 شریک ہوئے، اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں پیغام دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کو پیغام دیا گیا، یہ سب جنتی ہے. پھر 1500 صحابہ جو صلح حدیبیہ میں شریک تھے، جنہوں نے اس درخت کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کی، وہ پکے جنتی ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 26ویں پارے میں کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ ان لوگوں سے راضی ہو چکا ہے جنہوں نے آپ سے بیعت کی ہے اس درخت کے نیچے. تو وہ 1500 تو جنتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ ان میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، یہ 1500 میں سے. لیکن وہ لوگ ان 1500 کو بھی کافر مانتے ہیں، نعوذ باللہ. اب بتائیے، تو جو وہ صحابہ کو کافر کہنا، ان 1500 کو کافر کہنا، گویا قرآن کا انکار کرنا ہے. تو اس عقیدے کی وجہ سے بھی رافضی کافر ہیں، قرآن کو نہ ماننے کی وجہ سے کافر ہے. اور ان کے ایسے ایسے گندے عقیدے ہیں جس کی وجہ سے وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہیں. اب وہ کتنی بھی عبادت کریں گے، کتنے بھی سجدے کر لیں، کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے ان کے پاس. تو خیر، بات چل رہی ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے عمل کو خراب کرنے کے لیے؟ سب سے پہلے عقیدہ اور ایمان کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے. دوسری کوشش کرتا ہے کہ اگر کسی کا ایمان صحیح ہے، کسی کے ایمان پر وہ ڈاکہ نہیں ڈال سکا، کسی کا ایمان خراب نہیں کر سکا، تو دوسری کوشش کرتا ہے کہ نیت خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ نیت خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی نیت میں فتور آ جائے، یہ عمل اللہ کے لیے نہ کرے، مخلوق کے راضی کرنے کے لیے کر لے، لوگوں میں چرچا مشہور ہونے کے لیے کر لے. تو نیت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے. جو دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. ایسے 3 لوگوں کو سب سے پہلے بلا کر جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک عالم، ایک شہید اور ایک مالدار. کہ جنہوں نے، عالم سارا زندگی اس نے دین کی خدمت کی ہے لیکن دکھاوے کے لیے. ایک شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں، کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا، لیکن نیت اس کی یہ تھی کہ لوگ مجھے بہادر سمجھیں. ایک مالدار نے بہت سارا مال خرچ کیا لیکن نیت اس کی صحیح نہیں تھی. تو دیکھو، نیت خراب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان 3 لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گے. تو شیطان دوسرا کام یہ کرتا ہے، عمل کو مقبول نہ ہو، انسان کا عمل قبول نہ ہو، اس کے لیے پہلے ایمان خراب کرے گا. اگر ایمان خراب نہ ہو تو نیت خراب کرے گا. اور اگر یہ بھی نہ کر سکا تو تیسرا کام کرے گا کہ اس کا جو عمل ہے وہ شریعت اور سنت کے مطابق نہ ہو، من گھڑت طریقے پر ہو جائے. اس کا جو عمل ہے وہ شریعت کے مطابق نہ ہو، اپنے من گھڑت طریقے پر وہ عبادت ہو جائے. سنت کے مطابق عبادت نہ ہو، سنت کے مطابق وہ عمل نہ ہو، کسی من گھڑت طریقے پر عمل ہو جائے. دیکھیے تینوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے. سب سے پہلے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کی نیت. دیکھو شیطان نیت پر حملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے مقابلے میں کہ جس کی نیت صحیح ہو، آخرت بنانے کی نیت ہو. دوسرے وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، شیطان دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ وہ، تیسرا کام بتایا کہ شیطان یہ کرتا ہے کہ انسان کا عمل شریعت کے مطابق نہ ہو، شریعت کے خلاف ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، کہ جس کی نیت بھی آخرت بنانے کی نیت بھی صحیح ہو اور اس کا عمل، اس کے لیے جو کوشش کر رہا ہے وہ کوشش شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو. اور تیسرے وَهُوَ مُؤْمِن، وہ مومن ہو، یعنی اس کے عقیدے میں گڑبڑ نہ ہو، اس کے عقیدے میں، ایمان میں خرابی نہ ہو. تو یہ 3 چیزیں جس کی صحیح ہوگی تو اللہ رب العزت کرے فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے لوگوں کی کوشش قابل قدر ہے. یعنی 2 چیزیں ہیں عمل کرنے کے بعد، ایک تو اللہ تعالیٰ ثواب بھی دیتے ہیں، ایک ہے اجر اور ایک ہے قدر. ایک ہے اجر اور ایک ہے قدر. اجر بھی دیں گے، ثواب بھی دیں گے، اور ان کی قدر، عزت بھی کی جائے گی، ان کی عزت بھی کی جائے گی. دنیا میں بھی 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، پیمنٹ بھی ملتی ہے، کام کرو اجرت بھی ملتی ہے، اور سب کے سامنے ایوارڈ دینے کے لیے مجلس بھی لگائی جاتی ہے
تو ایسے ہی اللہ رب العزت اجر بھی دیں گے، ثواب بھی دیں گے، اور ان کی کوشش قابل قدر، یعنی ان کی کوششوں کو سراہا جائے گا، ان کی تعریف کی جائے گی، ان کو عزت دی جائے گی۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت ایک چیز سمجھا رہے ہیں، ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ہر ایک کو دنیا دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، ایمان والوں کو بھی اور کافروں کو بھی، اچھے لوگوں کو بھی اور برے لوگوں کو بھی، اور آپ کے رب کی عطا کسی سے رکی ہوئی نہیں ہے۔ یعنی مسلمانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو دنیا میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ سب کو دے دیتے ہیں، خوراک ہے، ہوا ہے، پانی ہے، جو مین بنیادی چیزیں ہیں جس سے انسان کی زندگی گزر جائے، یہ تو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کسی سے روکی ہوئی نہیں ہیں، یہ ہر ایک کو مل جاتی ہے۔ ملتی نہیں ملتی؟ مسلمان ہو یا کافر ہو، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ یہ بغیر مانگے، بغیر کوشش کے مقدر کا اتنا رزق تو مل جاتا ہے جس سے انسان دنیا کی زندگی گزار لے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم سب کو دیتے ہیں، پھر تم کیوں اس کی خواہش کر رہے ہو؟ پھر تم کیوں اس کے لیے زیادہ کوشش کر رہے ہو، اس کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو؟ یہ بنیادی چیزیں تو ہم دے ہی دیتے ہیں سب کو، مسلمان ہو یا کافر ہو، سب کو بنیادی چیزیں مل جاتی ہے۔ اتنا خوراک، اتنا رزق اور اتنی روزی سب کو مل جاتی ہے جس سے گزر بسر ہو جائے۔ ہوا سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فری میں رکھی ہے، پانی سب کے لیے فری میں ہے، صحت اللہ تعالیٰ نے سب کو، غریبوں کو بلکہ مالداروں سے زیادہ صحت ملتی ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ غریبوں کے پاس عام طور پہ صحت اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ بنیادی جو چیزیں ہیں یہ تو ہم سب کو دے دیتے ہیں، پھر تم کیوں دنیا کو زیادہ چاہنے کی کوشش کر رہے ہو؟ یہ تو ہم ہر ایک کو دے دیتے ہیں، بغیر مانگے دے دیتے ہیں، بغیر کوشش کے دے دیتے ہیں۔ کُلًّا نُمِدُّ ہَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ، ہم ہر ایک کو دے دیتے ہیں، ان لوگوں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی، یعنی فرما برداروں کو بھی اور نافرمانوں کو بھی، ایمان والوں کو بھی اور کافروں کو بھی، یہ چیزیں تو ہم سب کو دے دیتے ہیں۔ آپ کے رب کی عطا کسی سے رکی ہوئی، دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی سے روکتے نہیں ہیں، بنیادی چیزیں سب کو دے دیتے ہیں۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، آپ دیکھیے ہم نے کیسے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر۔ اب یہاں ایک اور چیز سمجھائی جا رہی، بہت اہم چیز، آپ دیکھیے کہ دنیا میں ہم نے کیسے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کا قد اچھا ہے، کسی کا کم ہے، کسی کو اچھے خاندان میں پیدا کیا، کسی کو نیچے خاندان میں پیدا کیا۔ یہ اونچ نیچ جو اللہ نے رکھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے فضیلت دی ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، انسان کے اختیار میں نہیں، بغیر اختیار کے انسان کو ملتی ہے، وہ اس میں کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ جیسے خوبصورت ہونا ہے، بدصورت ہونا ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی اختیار نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اچھی شکل دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نہیں دیتے۔ اسی طرح قد کسی کا اچھا ہو، صحت اچھی ہو، اسی طرح مالداری، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں مالدار کر دیتے ہیں، رزق بڑھا دیتے ہیں، جس کا چاہتے ہیں کم کر دیتے ہیں، گھٹا دیتے ہیں۔ یہ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں ہم فضیلت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں اے انسانوں تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تم اپنے اختیار سے یہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے انسان کو اس پر راضی رہنا پڑتا ہے۔ اللہ کا جو فیصلہ ہے ٹھیک ہے، اللہ نے جیسا بنا دیا، جس خاندان میں پیدا کر دیا، جیسی شکل دے دی، جس حال میں رکھا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہو۔ یہاں تم ان چیزوں کو بدل نہیں سکتے، لیکن اس کے مقابلے میں آخرت، وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ درجات، آخرت میں بہت بڑے بڑے درجات ہیں اور بڑی فضیلت کے مقامات ہیں، وہ تو تم اپنے اختیار سے حاصل کر سکتے ہو، وہ تو تم اپنی محنت سے حاصل کر سکتے ہو، اس لیے ان کے پیچھے پڑو، اس کے لیے کوشش کرو، اس کے لیے محنت کرو، اس کے لیے اپنے آپ کو لگاؤ، اپنے آپ کو کھپاؤ۔ دنیا میں تو جو مل گیا سو مل گیا، جیسا رنگ مل گیا اب تم بدل نہیں سکتے، کتنی بھی کوشش کر لو۔ رنگ بدل سکتے ہو؟ نہیں بدل سکتے۔ شکل بدل سکتے ہو؟ نہیں بدل سکتے۔ جیسا قد مل گیا، جیسا خاندان مل گیا، جو چیزیں مل گئی دنیا میں تم اپنے اختیار سے ان چیزوں کو نہیں بدل سکتے، لیکن آخرت میں تو تمہارے پاس اختیار ہے، جتنا چاہے نبیوں کے علاوہ، صحابہ کے علاوہ جتنا چاہے اونچا مقام لے سکتے ہو،
لے سکتے نہیں لے سکتے؟ جتنا انسان عمل کرے گا، جتنی کوشش کرے گا، جتنا آخرت کے لیے اپنے آپ کو تھکائے گا، اتنا اونچا درجہ مل سکتا ہے۔ اور آخرت کے درجات میں بھی کتنا فرق ہے۔ دنیا میں مالداروں میں اتنا فرق نہیں ہوتا، لیکن آخرت میں تو اتنا فرق ہے۔ حدیثوں میں ہے، روایتوں میں ہے کہ خود جنتی جو اونچے درجے میں رہیں گے، خود جنتی جو اونچی جنت میں ہیں، جنت میں جن کو اونچے مقامات ملے ہوئے ہیں، وہ اپنے سے اوپر والوں کو جب دیکھیں گے تو ان کو ایسا محسوس ہوگا جیسے زمین پر بیٹھ کر ہم ستاروں کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اونچے درجے والے جنتی اپنے سے اوپر اللہ کے جو مقرب بندے ہیں ان کو دیکھیں گے تو ان کو ایسا محسوس ہوگا جیسے ہم زمین پر بیٹھ کر ستارے دیکھ رہے ہیں۔ اتنا فرق ہے جنت کے درجوں میں، اندازہ لگائیے۔ تو جنت میں جتنا چاہے انسان آخرت کے درجات لے سکتا ہے، آخرت میں آگے بڑھ سکتا ہے، آخرت کی فضیلتیں جتنی چاہے سمیٹ سکتا ہے۔ تو وہ جو تمہارے اختیار میں ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرو، یہ اللہ رب العزت کہنا چاہ رہے ہیں۔ جو تمہارے اختیار میں تم کر سکتے ہو، آخرت میں بڑے درجات، آخرت میں اپنا حسن جتنا چاہے بڑھا سکتے ہو۔ دنیا میں تو شکل نہیں بدل سکتے، لیکن آخرت میں تو انسان جتنا چاہے اپنے آپ کو خوبصورت بنا سکتا ہے۔ جتنے عمل اچھے ہوں گے اتنی اس کی خوبصورتی زیادہ ہوگی۔ کالے سے کالا آدمی، حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں جو دنیا میں جو کالا آدمی ہے، دنیا میں جو کالا آدمی ہے، جنت میں اس کا چہرہ اللہ تعالیٰ اتنا چمکدار کر دیں گے 1000 سال کی دوری سے نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ 1000 سال کی دوری سے اس کے چہرے کی چمک، کالے آدمی کو اللہ رب العزت اتنا گورا کر دیں گے۔ تو یہ جنت میں گورا ہونا، اچھی شکل بنانا اپنے اختیار میں ہے۔ جنت میں اونچے محل حاصل کرنا اپنے اختیار میں ہے۔ دنیا میں بعض مرتبہ انسان پوری زندگی محنت کر کے بھی بنگلہ نہیں بنا پاتا، پوری زندگی محنت کر کے بھی اپنا ذاتی مکان نہیں خرید سکتا، لیکن آخرت میں جتنے چاہے محلات بنا سکتے ہو، جتنے چاہے بنگلے کھڑے کر سکتے ہو، جتنی بڑی چاہے جنت کی زمین خرید سکتے ہو، جتنا اپنا چہرہ سنوارنا ہے سنوار سکتے ہو، جیسے درجات چاہیے حاصل کر سکتے ہو۔ اس کے لیے یہ زندگی دی ہے اللہ رب العزت نے، اس کی قدر کرنی پڑے گی، اس میں اپنے آپ کو تھکانا پڑے گا، اس میں زیادہ سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، تو وہ درجات مل جائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ۔ دنیا میں تو ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ہر ایک کو، ان کو بھی، مسلمانوں کو بھی اور کافروں کو بھی دیتے ہیں۔ آپ کے رب کی عطا کسی سے رکی ہوئی نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں گزارے کے قابل چیزیں تو سب کو مل جاتی ہیں، گزارے کے قابل چیزیں تو کافر اور مسلمان سب کو مل جاتی ہیں۔ اس لیے دنیا زیادہ حاصل کرنے کی کوشش مت کرو، دنیا کے ارادے مت رکھو، دنیا کے پیچھے زیادہ مت بھاگو، دنیا کے لیے زیادہ کوشش مت کرو۔ زیادہ کوشش کرنا ہے تو یہ جنت کے درجات ہیں، جنت کا میدان خالی ہے جہاں پر بہت بڑے بڑے درجات حاصل کر سکتے ہو، اپنی من پسند چیزیں وہاں پر حاصل کر سکتے ہو۔ اس لیے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اس لیے کہا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، آپ دیکھ لیجئے کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یعنی دنیا میں تو ہم نے فضیلت دی ہے، دنیا میں انسانوں کو اختیار نہیں ہے گورا ہونے کا، اختیار نہیں ہے مالدار بننے کا، دنیا میں اختیار نہیں ہے زیادہ سے زیادہ بنگلے حاصل کرنے کا، اختیار نہیں ہے خوبصورت بننے کا، لیکن وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ درجات، آخرت کے بہت بڑے بڑے درجات ہیں، اور آخرت میں فضیلت کے بڑے میدان ہیں، وہ تم اپنے اختیار سے حاصل کر سکتے ہو۔ اپنے اختیار کو استعمال کرو اور زیادہ سے زیادہ آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، نیک اعمال کے لیے کوشش کرو، اس کو چاہو، اس کے لیے اپنی محنتوں کو اور اپنی طاقتوں کو لگاؤ۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، آپ اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ بنائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ، اے مخاطب، آپ اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ بنائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مذموم، آپ کی ذلت ہو جائے اور آپ بے یار و مددگار رہ جائیں۔ اب یہاں سے کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ سورہ بنی اسرائیل پہلے بتایا گیا کہ مکہ مکرمہ کے زندگی کے آخر زمانے میں نازل ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں آخر زمانے میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ سال رہ گئے تھے مکہ میں ٹھہرنے کے، اب کچھ ایک یا 2 سال کے بعد ہجرت ہونے والی ہے، مدینہ کی طرف جانے والے ہیں، اور وہاں اسلامی حکومت بننے والی ہے۔ کیا بننے والی ہے؟ اسلامی حکومت قائم ہونے والی ہے، خلافت قائم ہونے والی ہے۔ تو اس وقت میں یہ مکہ کے آخر زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی، اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں کچھ احکامات بھی دیے ہیں تاکہ اسلامی حکومت کو چلایا جا سکے، اسلامی حکومت کو مضبوط کیا جائے، اسلامی خلافت صحیح طریقے سے چلے، مسلمانوں میں آپس میں محبت قائم رہے، آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، اختلافات نہ ہوں،
اور اسلامی حکومت کے پیر مضبوط ہو جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں سے کچھ احکامات دیے ہیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے۔